ये सिर्फ एक सजदा नहीं था, ये एक इनकार, एक इंतखाब और एक राज था जो आज भी हर इंसान के अंदर दोहरा रहा है। एक इब्लीस जो झुकने से इनकार करता है, एक आदम जो भूल जाता है और एक रब जो सब कुछ जानकर भी खामोश रहता है। सवाल ये नहीं कि सजदा किसने किया, सवाल ये है कि हम किसके रास्ते पर हैं। आदम की तख्लीक, इब्लीस का इनकार और रब का हुक्म, ये वो पहला मंजर है जिसने इंसानियत की रूहानी तारीख की बुनियाद रखी। इस कहानी में सिर्फ किरदार नहीं, कायनात का सबसे पहला राज छुपा हुआ है कि सजदा मिट्टी को नहीं होता, नूर को होता है, और जो नूर को ना पहचाने वो इबादत गुजार होकर भी लईन बन जाता है। आज की वीडियो इसी राज की तलाश है, एक तलाश जो आपको खुद अपने अंदर के आदम और इब्लीस से मिलवाएगी और शायद अपने रब की खामोशी में छुपी हुई रजा को भी दिखा दे। इस वीडियो में हम जानेंगे इब्लीस ने इनकार क्यों किया, आदम की लग़ज़श में क्या हिकमत थी, रब खामोश क्यों रहा, सजदा मिट्टी को था या नूर को, और आखिरकार खिलाफत अर्जी का राज क्या है। अगर आप इन सवालों के जवाब किताबों से नहीं रूह से चाहते हैं तो हमारा चैनल दास्तान उर्दू आपके लिए है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और रोजाना ऐसी ही वीडियोस के जरिए अपनी बातनी हकीकत से कुर्बत हासिल कीजिए। आइए चलते हैं आगाज की तरफ, वहां जहां रब ने हुक्म दिया, फरिश्ते झुक गए और एक ने इनकार करके पूरी इंसानियत को आईने में ला खड़ा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं आदम को मुकम्मल कर दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर जाना। सब झुक गए मगर एक रुक गया, इब्लीस। वो जो लाखों बरस सजदा गुजार था, एक ही लम्हे में लईन करार पाया। इब्लीस गुमराह उस दिन न हुआ, गुमराह वो उस दिन हुआ था जब उसने सजदों को इबादत समझ लिया और नूर की पहचान से इनकार कर दिया। इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। यहाँ उसने अपनी असल जाहिर कर दी। वो सिर्फ मिट्टी को देखता रहा लेकिन आदम के अंदर छुपे हुए नूर को ना पहचान सका। वो नूर जो किसी बशर के कालिब में पहली बार जलवागर हुआ था, वो नूर जिसके लिए कायनात बनाई गई, वो नूर जो अमरे रब था, जिसका सजदा हकीकतन हुक्मे इलाही था। इब्लीस ने सोचा, मैं तो आग हूँ, वो मिट्टी है, मैं क्यों झुकूं। वो समझता था कि इबादत का मेयार उनसर है, जबकि रब ने इबादत का मरकज अम्र बना दिया। रब ने कहा सजदा करो, उसने कहा मैं बेहतर हूँ। यहाँ तकब्बुर, अक्ले नाकिस और जिद तीनों ने मिलकर नूर से मुंह मोड़ लिया। सवाल ये नहीं कि इब्लीस झुका या नहीं, सवाल ये है कि उसने क्या देखा। अगर वो मिट्टी को देखकर रुक गया तो वो गलत न था, अगर वो नूर को पहचान लेता तो वो कभी ना रुक पाता। जी हाँ, गलती उसकी नीयत में नहीं, गलती उसकी बसीरत में थी। इब्लीस का इनकार इंसान के लिए पहला आईना बन गया। रब चाहता तो इब्लीस को उसी लम्हे राख कर देता, मगर ऐसा ना किया। क्यों? क्योंकि इब्लीस खुद इम्तिहान का पहला दरवाजा था। वो इनकार करके खुद वसवसे की अलामत बन गया ताकि इंसान पहचान सके कि जो अक्ल रब के अम्र पर हावी हो जाए वो इब्लीस बन जाती है। इब्लीस का इनकार महज एक जुर्म न था, वो इंसान के लिए वो पहला दर्स था कि रब के हुक्म के आगे अक्ल भी झुकती है और नूर को पहचानना इबादत का आगाज है। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आदम के मुकाम को फकत लग़ज़श की नज़र से नहीं देखेंगे, बल्कि तौबा को इंसानियत की मेराज के तौर पर देखेंगे। वो मेराज जो सिर्फ आदम को मिली, ना इब्लीस को ना फरिश्तों को। अल्लाह ताला ने जन्नत दी, शजर दिया और सिर्फ एक हद खींची, इस दरख्त के करीब ना जाना, और आदम चला गया। आदम की लग़ज़श ने ज़मीन बना दी और तौबा ने उसे खिलाफत अता कर दी। ये वाकया गुनाह का नहीं, फितरत का है। ये इसकी कमजोरी नहीं, ये इसकी तख्लीक का राज है। रब जानता था आदम लग़ज़श करेगा, रब चाहता तो वसवसा रोक देता, लेकिन रब ने इसे छोड़ दिया ताकि आदम को आदम बनाया जा सके। आदम की अजमत उसकी पाकी में नहीं थी, अजमत इसमें थी कि वो गिर कर रोने वालों में था, ना कि अकड़ कर लईन बनने वालों में। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलमात सीखे और रब ने उसकी तौबा कबूल कर ली। ये कलमात क्या थे? उलमाए बातिन कहते हैं ये वो अल्फाज थे जिनमें नूर की पहचान थी और शफाअत की दरख्वास्त थी। ये वही कलमात थे जिनमें रब की बारगाह में वो नाम लिए गए जिनके सदके जमीनों आसमान कायम हैं।
آدم زمین پر سزا کے طور پر نہیں آیا تھا، وہ توبہ کی برکت سے منتخب ہو کر اترا تھا تاکہ خلافت عرضی کا بار اٹھا سکے۔ آدم کو جبرن نہیں پھسلایا گیا، اسے انتخاب دیا گیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو انسان کو فرشتوں سے جدا کرتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، مگر آدم نے گناہ کر کے رب سے رجوع کیا، اور یہی رجوع انسان کی اصل پہچان ہے، اور یہی وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھولتے ہیں تو آدم کے وارث ہیں، اگر آپ روتے ہیں تو توبہ کے وارث ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی غلط نہیں تو پھر سنیں، آپ آدم کے بیٹے نہیں بلکہ ابلیس کی سوچ کے وارث بن چکے ہیں۔ آدم کا رونا صرف توبہ نہ تھی، وہ پہلا سجدہ تھا جو دل نے زمین پر کیا اور رب نے عرش سے قبول کر لیا۔ ابلیس نے انکار کیا، آدم نے لغزش کی، اور رب وہ خاموش رہا، نہ انکار پر قہر برسایا، نہ لغزش پر فوراً سزا دی۔ رب خاموش کیوں رہا؟ جس کی زبان کن ہے، اگر وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لو وہ کہہ نہیں رہا، لکھ رہا ہے۔ خاموشی کبھی سزا نہیں، راز ہوتی ہے۔ ابلیس نے انکار کیا، رب نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو جھکنے والوں میں شامل نہ ہو؟ آدم نے پھسل کر شجر کا پھل چکھا، رب نے اسے روکا نہیں، پھر زمین پر بھیجا اور وہاں کلمات سکھائے۔ یہ خاموشی کوئی کمزوری نہیں، یہ عدل کے برابر کھڑا حلم تھا۔ رب فوراً سزا نہیں دیتا، کیونکہ رب پہلے تجھے خود تیرے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ مہلت سزا نہیں، آئینہ ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دے، رب نے فوراً کہا تجھے مہلت ہے۔ یہ مہلت ہنسی نہیں تھی، یہ وہ آئینہ تھا جس میں انسان خود اپنا دشمن دیکھے گا۔ ابلیس زندہ ہے تاکہ ہر انسان کے اندر کا ابلیس پہچانا جا سکے۔ اگر رب فوراً پکڑ لیتا تو بندے کو اپنی خطا کا درد کبھی محسوس نہ ہوتا۔ یہی درد توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ عدل اور حلم دونوں رب کے نام ہیں۔ اگر وہ عدل کرتا تو ابلیس اسی لمحے نیست و نابود ہو جاتا، اگر وہ صرف حلم دکھاتا تو آدم کی غلطی چھپ جاتی، مگر رب نے دونوں کو مہلت دی تاکہ انسان عدل کی سختی اور حلم کی نرمی کے درمیان اپنا راستہ خود چنے۔ رب کا سکوت دراصل انسان کی آواز ہے جو گناہ کے بعد گونجتی ہے اور توبہ کے ذریعے واپس عرش تک جاتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، رب بولتا ہے تو کائنات بنتی ہے، رب خاموش ہوتا ہے تو انسان بنتا ہے۔ رب کی خاموشی کو سزا نہ سمجھو، یہ وہ مقام ہے جہاں تمہیں خود کو پہچاننا ہے۔ رب نے کہا جب میں آدم کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ سوال یہ ہے سجدہ کس کو تھا؟ مٹی کو یا اس میں چھپے نور کو؟ سجدہ اس خاک کو نہیں تھا جس سے بدن بنا، سجدہ اس راز کو تھا جس سے کائنات نے وجود پایا۔ آدم ظاہر میں بشر تھا، مٹی، سانس، گوشت، ہڈی، لیکن اس کے اندر جو کچھ پھونکا گیا وہ روح تھی، اور یہ روح رب کا امر ہے۔ یہی وہ امر ہے جس کا سجدہ فرض ہوا۔ ابلیس نے جسم کو دیکھا اور انکار کیا، فرشتوں نے نور کو پہچانا اور سجدہ کر دیا۔ یہ کوئی عام سجدہ نہ تھا، یہ اس نور کا احترام تھا جس کے لیے رب نے تخلیق کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ روایات کہتی ہیں فرشتوں نے سجدہ کیا کیونکہ انہوں نے آدم کے وجود میں وہ نور دیکھا جس سے عرش، کرسی، لوح، قلم سب روشن ہیں۔ ابلیس کا جرم یہ نہ تھا کہ اس نے جھکنے سے انکار کیا، جرم یہ تھا کہ اس نے اس نور کو نہ پہچانا جس کے سامنے عرش بھی سر جھکا دیتا ہے۔ ابلیس نے کہا میں آگ ہوں، وہ مٹی ہے، یعنی وہ صرف عنصر دیکھتا رہا جبکہ حقیقت امر رب تھی۔ ابلیس نے سجدے کو عقل سے پرکھا اور عقل اس مقام پر ناکام ہو گئی جہاں محبت، معرفت اور تسلیم کی ضرورت تھی۔ ابلیس نے سجدہ نہ کر کے صرف نافرمانی نہیں کی، اس نے اپنے اندر کے اندھے پن کا اعلان کر دیا۔ پیارے ناظرین، سجدہ مٹی کو نہ تھا، سجدہ اس نور کو تھا جو انسان کے اندر راز رب بن کر دھڑک رہا تھا۔ ابلیس ناکام ہوا کیونکہ وہ بشر کو دیکھتا رہا اور انسان کے اندر چھپی رب کی تجلی کو نہ پہچان سکا۔ رب نے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے چونک گئے، ابلیس جل گیا اور آدم چن لیا گیا۔ خلافت فرشتوں کو نہ ملی کیونکہ وہ محض اطاعت گزار تھے، ابلیس کو نہ ملی کیونکہ وہ سوال اٹھاتا تھا، اور آدم کو دی گئی کیونکہ وہ گر کر روتا تھا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رب کی صفت کا مظہر بنے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رب کی صفات کا مظہر بنے۔ آدم خلیفہ اس لیے بنا
کہ وہ ارادہ رکھتا تھا، انتخاب کرتا تھا اور توبہ جانتا تھا۔ وہ صرف عبادت گزار نہیں تھا، وہ محسوس کرنے والا، شرمندہ ہونے والا اور معاف ہو جانے والی مخلوق تھی۔ یہی رب کی صفات کا عکس ہے: علم، حلم، اختیار، رحمت اور عدل کے درمیان توازن۔ انسان کو خلافت اس لیے دی گئی کیونکہ وہ رب کے کن سے نہیں، رب کے میں معاف کرنے والا ہوں سے واقف تھا۔ علم، توبہ اور درد خلافت کی بنیادیں ہیں۔ جب رب نے آدم کو اسماء سکھائے تو فرشتے خاموش ہو گئے، ابلیس جل گیا، مگر رب نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ آدم کا علم، آدم کی غلطی، آدم کی توبہ، یہ تینوں مل کر خلافت کا حق ثابت کرتے ہیں۔ انسان زمین پر آیا بطور مجرم نہیں بلکہ بطور امانت دار۔ زمین اس کا قید خانہ نہیں، یہ اس کا امتحان گاہ خلافت ہے۔ ابلیس عبادت پر فخر کرتا تھا، لیکن وہ ایک صفت سے محروم تھا: رحم کی طلب۔ آدم کی عظمت یہ تھی کہ وہ رب کے رحم کا سائل بنا، اسی لیے خلافت مٹی والے کو ملی کیونکہ وہ خالی ہاتھ آیا اور جھکے سر کے ساتھ گیا۔ انسان وہ مخلوق ہے جسے رب نے علم بھی دیا، اختیار بھی اور آنسو بھی، اور یہ تینوں مل کر خلافت کا تاج بناتے ہیں۔ خلافت عبادت سے نہیں، معرفت سے ملتی ہے، اور معرفت صرف اس کو ملتی ہے جو رب کے آگے گر کر خود کو کچھ نہ سمجھے۔ پیارے ناظرین، ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں، آدم نے کہا ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور رب نے کہا میں معاف کرنے والا ہوں۔ سوال اب ابلیس یا آدم کا نہیں، سوال ہے آپ کس کے وارث ہیں۔ یہ جنگ آج بھی آپ کے اندر ہو رہی ہے۔ ابلیس آپ کے نفس میں سرگوشی کرتا ہے، تو خاص ہے، تو افضل ہے، جھکنے کی کیا ضرورت؟ اور آدم کی روح جواب دیتی ہے، صرف جھکنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو مٹا دینے سے میں ختم ہوتی ہے۔ ابلیس جھکا نہیں اور لعین ہو گیا، آدم جھکا اور خلیفہ بن گیا۔ اور پیارے ناظرین، آپ کون سا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ یہ ویڈیو ختم نہیں ہو رہی بلکہ ایک بڑا راز شروع ہونے والا ہے۔ کل شام 6:45 پر داستان اردو پر آپ سنیں گے وہ سوال جو ہزاروں برس سے پوشیدہ ہے۔ جب اللہ نے خود کو سجدہ نہیں کروایا تو پھر آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ کیا اللہ نے غیر اللہ کو سجدہ کروایا؟ کیا یہ روحانی اجازت ہے یا فقیری اور کلندری کا وہ در جہاں عقل گم ہو جاتی ہے اور معرفت کا نور ظاہر ہوتا ہے؟ یہ ویڈیو صرف علم نہیں، فقر کے راز سے آشنائی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل میں ہلچل مچائی ہے تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور کمنٹس میں صرف ایک سطر لکھیے: میرے اندر کا آدم رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ کیونکہ ہم یہاں فرقوں کی نہیں، فقیری کی بات کرتے ہیں۔ ہم داستان سناتے ہیں مگر وہ جو خود ہی کے چراغ بجھا کر نور کے راستے پر لے جائے۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام 6:45 پہ اگلی رازوں بھری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔